السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عبدالمنان ہے اور میرا تعلق IMCB-FED4 سے ہے۔ ناظرین، کسی بھی طالب علم کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی عادات کو اپنائے جس کے ذریعے اس کے امتحانات میں اچھے نمبرز آ سکیں اور وہ امتحانی کامیابی حاصل کر سکے۔ اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ایک طالب علم کے لیے مؤثر مطالعے کی عادات، یعنی افیکٹو اسٹڈی ہیبٹس فار اسٹوڈنٹس۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج نوید علی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام بہت علیکم شکریہ۔ نوید۔ وعلیکم السلام جی منان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک خیریت ٹھاک۔ سے ہیں؟ اچھا نوید، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مطالعے کی وہ کون سی اہم عادات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طالب علم کو اپنانی چاہیے؟ دیکھیں منان، مطالعہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ جب تک توجہ اور بہت سی چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا کر آپ اپنے مطالعہ کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے منصوبہ بندی، کہ آپ اپنے سلیبس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے سلیبس کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ اچھا جا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توجہ آپ کتنی دے رہے ہیں اپنے مطالعہ میں، کوشش کریں کہ آپ توجہ سے پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ عملی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ اپنی زندگی میں جو آپ کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ آپ اپنی عملی زندگی میں جب اپنائیں گے، نہ کہ آپ پیپر میں اچھے نمبر حاصل کریں گے بلکہ آپ کی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل نوید، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توجہ سے پڑھائی کرنی ہے، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی فل فوکس کے ساتھ اس کی طرف توجہ بالکل، کرنی ہے۔ اور دوسری یہ بہت اچھی بات ہے تو کہ نوید منصوبہ جیسا کہ بندی آپ بھی ہمیں جانتے کرنی ہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال بہت زیادہ ہو بالکل چکا ہے ایسے ہی ہے۔ اور تقریباً ہر طالب علم ہی اپنی پڑھائی میں مدد لینے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں اس ڈیجیٹل ٹولز کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں منان، اول تو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ہمارے اساتذہ اور جو ہمارا میتھڈ آف انسٹرکشن ہے وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جی ہماری بکس کے اندر ہر ایک چیز کا جو ہے پورا طریقے سے ہر چیز کو بتانا چاہیے۔ اور دوسرا جیسے کہ آپ میتھس دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا سبجیکٹ دیکھ لیں، تو اسٹوڈنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے بکس کے اندر سب کچھ بتایا جائے۔ اور اساتذہ جو ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول اس چیز میں پلے کرتے ہیں کہ وہ اگر اچھے سے ہر چیز کا مسائل اور جتنی بھی پڑھائی ریلیٹڈ مطالعہ کے دوران جو بھی چیزیں جو اسٹوڈنٹس کے ایکسٹرا کویشچنز ہوتے ہیں ان کا آنسر اگر وہ اچھے طریقے سے وہ نکال لیں تو ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں اگر پھر بھی ان کو کسی چیز کی مشکلات آتی ہے تو وہ ایک حد تک اس کا استعمال کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ڈفرینٹ کویشچنز آتے ہیں، وہ بجائے سوچنے کے، اپنے جی دماغ لڑانے کے، وہ فوراً سرچ آؤٹ کرتا ہے اور نکال کے اس کا فوراً جی آنسر بالکل دے دیتا ہے، جو کہ اس کی تھنکنگ بہت نیرو ہو جاتی ہے اور وہ بہت پیچھے رہنے لگ جی جاتا ہے اس بالکل چیز میں۔ نوید، یو آر رائٹ کہ اگر ہم ڈیجیٹل ٹولز کا ہی ہر چیز میں استعمال کریں گے تو ہماری کریٹیو تھنکنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور ہم لکھنے اور سوچنے کے اس طرح قابل نہیں رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہماری صحت پر بھی بہت برا اثر۔ جی بالکل برا اثر نوید، پڑتا جیسے ہے آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو الگ الگ پڑھنے کے بجائے گروپ اسٹڈی کو پریفر کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گروپ اسٹڈی کیا فائدہ مند ہوتی ہے؟ جی منان، یہ بہت بہت فائدہ مند یہ چیز ہے۔ اگر تو آپ گروپ اسٹڈی کو زیادہ فوکس دیتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جو ہمارے میتھڈ آف انسٹرکشنز میں ہم نے جب بھی پڑھا، ہمارا جو جتنی بھی پڑھائی کا نظام ہے وہ لیکچر بیسڈ ہوتا ہے کہ ٹیچر آئیں گے، لیکچر دیں گے اور چلے جائیں جی گے۔ حالانکہ آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو دوسرے ممالک میں کیا جاتا ہے وہ گروپ اسٹڈیز کے اوپر پریکٹیکل جو کام کروائے جاتے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر وہ بہت چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ فیکٹس ہیں چند گروپ اسٹڈی کے کہ جب آپ گروپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے خود ہم نے بھی آزمایا ہوا ہے کہ ہم بوریت بالکل ختم ہو جاتی جی ہے، دل بھی کر رہا ہوتا ہے پڑھنے کا۔ جی بالکل نوید، لیکن میں آپ کو اس بات میں جی ایگری جی کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو اور ہے کہ گروپ اسٹڈی کرتے وقت اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی سے ہٹ کے مذاق کی طرف اور کھیل کود کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے سلیبس کی جو آپ کو ٹاپک ملا گروپ اسٹڈی کے دوران، آپ اس کا ایک ٹائم مختص کر دیں کہ ہم اتنے اتنے ٹائم میں یہ اسٹوڈنٹ یہ کرے گا۔ جب آپ اس چیز پہ آ جائیں گے، اپنا ایک شیڈیول بنا لیں گے، اس کے بعد آپ بے شک 10-15 منٹ کے لیے ایک ہنسی جی مذاق کا بھی ٹائم رکھیں، اس جی سے آپ کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے گروپ اسٹڈی کے دوران جب مختلف ذہن ملتے ہیں تو بڑی اچھی معلومات بنتی ہے، اور جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، جو پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو گروپ اسٹڈی میں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا نوید، ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطالعے کے لیے سازگار ماحول کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ مطلب اگر ہمارے ارد گرد گانے لگے ہوں گے اور اس طرح، فار ایگزامپل دے رہا ہوں، اور شور ہوگا، تو کیا اس پڑھائی جو ہم کریں گے اس دوران اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، آئی تھنک دس کویشچن از سیلف ایکسپلینٹری کہ جو یہ
یہ تو بہت اہم ہے مطالعہ کے دوران، خاموشی کا ہونا، پرسکون ماحول کا ہونا، اس کے بغیر تو آپ مطالعہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کو بار بار ایک چیز ڈسٹریکٹ کر رہی ہوگی، آپ اپنے مطالعہ سے ہٹ پا رہے ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ نے 1 گھنٹے میں کرنی ہے وہ آپ کو 3 گھنٹے پہ لے جائے گی، وقت کا ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی غلطیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوسری طرف اگر آپ کو پرسکون ماحول مل رہا ہے، آپ کی تعلیم بھی اچھی ہوگی، آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے، آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، سٹریس ریلیف بھی ہو جائے گا، تو اس کا بہت فائدہ مند، یہ فائدہ ایک پرسکون ماحول کو نا بہت فائدہ مند ہوتا ہے جی نوید، طلباء کے یو لیے۔ ہیو ریزڈ اے ویری گڈ پوائنٹ کہ اگر ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ہوگا تو ہمیں جس چیز میں 1 گھنٹہ لگنا ہے اس میں ہمیں 3 گھنٹے لگیں گے، بالکل ایسا اور ہی ہے۔ ٹائم ہمارا بہت زیادہ۔ تو نوید، جیسے ہم جانتے ہیں کہ وقت انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور جو وقت ایک بار چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا، ایسا ہی ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے وقت کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس معاملے پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ وقت ایسی چیز ہے جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ وقت کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے مالک، ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر وقت کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، وقت کی قسم۔ کس لیے کھائی؟ کہ ہم وقت کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں کہ وقت کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ہر ایک اس کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے وقت بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خصوصاً طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے مطالعہ کے دوران وقت ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے سلیبس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کیا ہے، وہ پڑھے گا کس طرح۔ یہ نہ امتحانات کے آخر میں آ کے وہ رات دن پڑھ رہا ہو، اس کی صحت بھی جو ہے، صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑے۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طالب علم وقت کے ساتھ ساتھ اپنا کام مکمل کرے گا تو آخر میں جا کے امتحانات کے وقت اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ بالکل، اور ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو چھوٹی کلاسیں ہیں بے شک وہ 1 سے 2 گھنٹہ پڑھیں، جو بڑی کلاسیں آ جاتی ہیں اس میں یہ کرنا چاہیے تھوڑا زیادہ پڑھیں۔ اس طرح بڑھتے وقت کے ساتھ کلاسز جیسے بڑھتی ہیں تو وقت کا بھی بڑھنا زیادہ ہو جاتا ہے مطالعہ کا۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس میں وقفہ لینا سب سے اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ وقفہ نہیں لیں گے آپ کا ذہن تر و تازہ نہیں رہے گا، آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی۔ جی بالکل، وقفہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کنٹینیوسلی پڑھائی کرتے رہیں گے تو ہمیں وہ چیز، ہمارا فوکس اس کے اوپر نہیں رہے گا، اور ہماری توجہ ہٹ جائے گی، اور ہماری صحت بھی اس سے خراب ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اچھا، تو نوید، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم وقت پر پڑھائی نہ کر پانے کی وجہ سے یا صحت خراب ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، تو ناکامی سے سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ناکامی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور جب تک انسان ناکام نہیں ہوتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ناکامی سے سیکھنا، ناکامی میں جو آپ غلطیاں دہراتے ہو اس سے آپ سیکھو، اور اس غلطیوں کو آپ دوبارہ نہ کرو، تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ اور ناکامی میں آپ کو اپنا بتاؤں، 5th کے 6th کے دوران ہم بھی کچھ ایسے طلباء کے ساتھ لگ چکے تھے کہ جس میں مجھے کافی ٹاپرز کی لائن سے نیچے آنا پڑا، تو الحمدللہ میں نے ان ناکامیوں سے سیکھا، تو آج الحمدللہ میں دوبارہ اپنے ٹاپ 10 ٹاپرز، کالج کے ٹاپرز میں نام میرا آتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب تک آپ اپنی ناکامیوں سے کچھ نہیں سیکھتے تب تک آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ناکامیوں سے سیکھنا پڑتا ہے، اور جب اگلی بار ہم کوشش کریں تو انہی جیسی غلطیاں نہ کریں اور درست کرنے کی کوشش کریں ان کو۔ اچھا نوید، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طالب علم جو ہیں وہ جو مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اپنی دلچسپی نہیں پیدا کر پاتے، تو اسی وجہ سے وہ پڑھائی، اس ٹاپک کو چھوڑ کے دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو مختلف مضامین میں دلچسپی کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں، جہاں تک بات آتی ہے مضامین میں دلچسپی پیدا کرنا، وہ آپ کے اپنے کلاس روم تک ہوتا ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ جب آپ کے اساتذہ آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں اچھے سے گائیڈ کرنے ہوں گے، میتھڈ آف انسٹرکشن بہترین ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو میں اپنا بتاؤں، میں تقریباً 4 مہینے پہلے مجھے میتھ سے بہت نفرت تھی، لیکن وقت کے ساتھ مجھے ایک اچھا استاد ملے، انہوں نے مجھے بڑا اچھا بتایا، تو میرا اپنی بھی جو ہے میتھس ابھی اتنی فیوریٹ ہے جتنے دوسرے سبجیکٹس میرے فیوریٹ ہیں۔ تو مضامین میں دلچسپی کی اگر بات کی جائے تو اپنے آپ سے سوالات طلباء کو کرنے چاہیے کہ یہ کیوں ضروری ہے، یہ کہاں مجھے کام آئے گا، تو یقیناً اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اگر وہ، حالانکہ وہ پورا چیپٹر ایک دن میں پڑھنے کے بجائے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لے کہ میں آدھا آج ایک دن کروں گا، آدھا دوسرے دن کروں گا، تو اس کی دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ جی تو ناظرین، وقت کی صحیح منصوبہ بندی، مناسب ماحول میں مطالعہ اور توازن نہ صرف تعلیمی نتائج کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ایک طالب علم کی شخصیت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عبد المنان کو اجازت دیجیے۔ نوید علی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی منان۔ امید ہے کہ آپ کے ساتھ جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔